بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے ایک ایسی خبر دی ہے جس نے خود اسرائیل اور بھارت سے لے کر واشنگٹن تک بڑی طاقتوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کی شروعات ترکی اور صومالیہ سے ہوتے ہوئے پاکستان اور سعودی اتحاد کو بھی زیر بحث لے آتی ہے۔ کیا ترکی نے خاموشی سے مشرق وسطی اور بحر ہند کے پورے فوجی توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے یا اس کا فیصلہ ہی کر لیا ہے؟ ایک ایسی سنسنی خیز بین الاقوامی خبر سامنے آئی ہے جس نے تل ابیب سے لے کر واشنگٹن اور نئی دلی تک سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ترکی نے صومالیہ کے ساحلی علاقے وارشیخ میں $350 ملین کی لاگت سے ایک عظیم و شان اسپیس پورٹ یعنی خلائی اسٹیشن کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ ایک ایسا غریب ملک جو کہ اپنی غربت سے جوجھ رہا ہے، وہاں پر اچانک سے اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ دفاع کے لیے اور فوجی طاقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ صرف ستاروں پر کمان ڈالنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسپیس پورٹ اصل میں ترکی کا ایک خفیہ اور انتہائی طاقتور بیلسٹک میزائل ٹیسٹنگ رینج بھی ہے۔ اس خبر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راستے یعنی ریڈ سی کے دہانے پر واقع ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم کسی افواہ پر نہیں بلکہ پکی رپورٹس پر بات کریں گے کہ اس معاملے میں اسرائیل کی بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیوں اسے بڑا بغور دیکھ رہا ہے اور اس پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں کیا اسٹریٹجک گہرائی چھپی ہوئی ہے اور سعودی عرب کا اس پورے کھیل سے کیا لینا دینا ہے۔ سب سے پہلے اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں دوستو کہ ترکی نے اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور صومالیہ کو ہی کیوں چنا؟ اس کے دو بڑے تکنیکی اور فوجی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے ایکویٹر یعنی خط استوا سے قربت۔ جب کوئی ملک خط استوا کے قریب سے راکٹ کو لانچ کرتا ہے تو زمین کی گردش کی رفتار راکٹ کو ایک قدرتی دھکا دیتی ہے۔ اس سے ایندھن کم لگتا ہے اور بھاری سیٹلائٹس کو بھی آسانی سے خلا میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ترکی کے اپنے جغرافیہ میں یہ قدرتی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن اصل کہانی دوسرا سبب ہے یعنی میزائل ٹیسٹنگ کی مجبوری۔ ترکی کے پاس اپنی سرزمین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ٹیسٹ کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر وہ بلیک سی سے یعنی بحیرہ اسود میں اپنے میزائلوں کو لانچ کرتا، انہیں ٹیسٹ کرتا، تو وہاں کی رینج صرف 700 سے 800 کلومیٹر تک محدود ہے۔ لیکن ترکی نے حال ہی میں یلدرم خان انٹر کانٹیننٹل یعنی بین البراعظمی میزائل تیار کیا ہے جس کی مار تقریباً 6000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اب اتنے بڑے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صومالیہ کا ساحل سب سے بہترین جگہ مانی گئی ہے، کیونکہ یہاں سے فائر کیا گیا میزائل کسی آبادی والے علاقے کی بجائے سیدھا بحر ہند کے کھلے سمندر میں جا کر گرے گا، اور یہ بات بھارت اور اسرائیل دونوں کو معلوم ہے۔ اور اسی سبب نے اسرائیل کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ فرانسیسی اخبار لومونڈ اور امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ فورم کی رپورٹس کے مطابق صومالیہ میں ترکی کا یہ اڈا مشرقی وسطی میں ترکی کی پاور پروجیکشن یعنی طاقت کے اظہار کا سب سے بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات گزشتہ چند سالوں میں بدترین نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ صومالیہ کے اس بیس سے ترکی جو درمیانے اور طویل فاصلے کی میزائل جیسے ٹائفون اور یلدرم خان ٹیسٹ کرے گا، ان کی زد میں پورا جزیرہ نما عرب اور پورا ریڈ سی بحیرہ احمر کی تجارتی گزرگاہیں اور بالواسطہ طور پر اسرائیل کے مضافات بھی اس کی رینج میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا صفاتی تنازع بھی ہے کہ اسرائیل اس وقت افریقہ کے ایک باغی اور الگ ہونے والے خطے صومالی لینڈ کو پس پردہ
फौजी मदद फराहम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की सोमालिया की मरकजी वफाकी हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी और सरपरस्त माने जाते हैं। सोमालिया में तुर्की के F-16 तैयारे, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी सोमालीलैंड और इसके पीछे खड़े इसराइल के स्ट्रेटेजिक असर रसूख को बराह रास्त चेकमेट करती है, और इसमें पाकिस्तान जैसी बड़ी ताकत का सोमालिया की हिमायत करना भी एक ऐसी चीज है जिसे इसराइल नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं इस वीलॉग के सबसे अहम हिस्से पर, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का एंगल। पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। 5th जनरेशन जेट तैयारों से लेकर जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी तक और आलमी सतह पर हर मामले में ये दोनों एक दूसरे के साथ आहनी दीवार बनकर खड़े होते हैं। दोनों ममालिक मिलकर काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का अपना खलाई इदारा स्पार्को भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तुर्की का सोमालिया में स्पेस पोर्ट बनाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विंडो खोल देता है। एक बहुत बड़ी सहूलत, यानी पाकिस्तान की मार अब बहरे हिंद के पार बहीरा अहमर तक आसानी से उसकी पहुंच होगी। पाकिस्तान मुस्तकबिल में सस्ते दामों अपने सैटेलाइट्स खला में भेजने के लिए इस दोस्त मुल्क के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा बहरे हिंद में जहां पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत का सामना रहता है, तुर्की की इतनी बड़ी फौजी और बहरी मौजूदगी पाकिस्तान के दिफाई हलकों और फौजी ताकत के लिए एक बड़ा और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक रिलीफ भी है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर ताकत है और सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है, लिहाजा इसराइल हो या भारत हो, उन्हें पाकिस्तान की इस ताकत का बखूबी अंदाजा है। और तुर्की का बहरे हिंद हो या फिर रेड सी पर बैठना हो, पाकिस्तान के साथ दिफाई इत्तेहाद, ये सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान का हाथ बहीरा अहमर तक अब आसानी से पहुंच सकता है और ये बात आलमी ताकतें समझ गई हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब एक तरफ तो पाकिस्तान का इत्तेहादी है, एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, ये बात दुनिया को मालूम है और बड़े अच्छे तरीके से जानती है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात अब एक नए और इंतहाई मुस्बत दौर में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत अपनी दिफाई सनत को मकामी बनाना चाहता है और इसने तुर्की के दिफाई इदारों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी कर रखी है। सोमालिया सऊदी अरब के बिल्कुल सामने रेड सी के पार वाक़े है। अगर तुर्की सोमालिया को एक महफूज मिसाइल रेंज और खलाई मरकज बनाता है, पाकिस्तान की ताकत की पहुंच भी वहां तक हो जाती है, तो ये बिलवास्ता तौर पर सऊदी अरब के दिफा को भी मजबूत कर देगा और उसके उस तरफ से भी मुकम्मल ढाल फराहम कर देगा, क्योंकि रियाज इस खित्ते में दीगर इलाकाई खतरात के खिलाफ तुर्की के साथ मिलकर एक नया दिफाई ब्लॉक तश्कील दे सकता है, जिसकी सरबराही पहले से ही पाकिस्तान कर रहा है। और इसराइल पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के इस इत्तेहाद को दबे अल्फाज में कई बार दोहरा भी चुका है। नाजरीन, जैसा कि हम हमेशा YouTube की कम्युनिटी और गाइडलाइंस और जिम्मेदाराना सहाफ़त का एहतराम करते हैं, हमें इस पूरे मामले को सिर्फ जंग या तसादुम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसके और भी मतलब है। तुर्की का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ये है कि इनका नेशनल स्पेस प्रोग्राम है, जिसका मकसद 2028 तक चांद पर कदम रखना है। दुनिया भर में जितने भी खलाई मराकिज़ हैं, चाहे वो अमेरिका का नासा हो, रूस का बाइकोनूर हो या चीन के लॉन्च साइट्स हों, वो सब ड्यूल यूज़ यानी खलाई तहकीक और दिफाई टेस्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तुर्की का ये कदम भी इनकी अपनी दिफाई खुद मुख्तारी के लिए है, ना कि किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत के लिए। लेकिन अगर कोई मुल्क खुद को ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर समझकर जारहियत का कोई इक़दाम करता है, तो उसे एक ज़बरदस्त और तवाना जवाब देने की तैयारी भी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की होगी।
مزید برآں ترکی کے اس منصوبے سے صومالیہ میں ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور افریقہ کا یہ پسماندہ خطہ بھی خلائی ٹیکنالوجی کی دنیا میں شامل ہو جائے گا، اور اسلامی دنیا اور عالم اسلام کے طاقتور مسلمان ممالک کی طرف سے اس قسم کے اقدامات یقیناً دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے نہایت مضبوطی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں جو کہ نہایت خوشائند معلوم ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ترکی کے اس نئے ماسٹر سٹروک کی مکمل کہانی جس نے عالمی سیاست میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کیا پاکستان کو اپنی فوجی طاقت کو پاکستان سے باہر پھیلانا چاہیے یا نہیں، جیسے کہ ترکی صومالیہ میں موجود ہے، اور چین کے علاوہ کسی دوسرے سیٹلائٹ اسٹیشن کا بھی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے نہایت محترم ہے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، یہ آپ کا چینل ہے، عالم اسلام کی دفاعی خبروں کا چینل ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔